اچھا ایک جملے کی میں وضاحت دیتا چلوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جناب سید سجاد علیہ السلام کو بیمار کربلا کہتے ہیں. ہرگز نہ کہیے بیمار کربلا. بیمار کربلا جناب سید سجاد علیہ السلام کو اموی لوگوں نے، یزید کے لوگوں نے مخاطب کیا تھا جناب سید سجاد کو بیمار کربلا کہہ کے. جب شمر ملعون عمر سعد ملعون آیا خیموں کی جانب اور خیموں کو جلا دیا، اور اس کے بعد جناب سید سجاد علیہ السلام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے. تو شمر ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ بیمار ہیں، ان کو چھوڑ دو. تو ہمارے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے امام کو بیمار کہیں. بیمار اگر کوئی امام ہو پوری امامت سنبھالے، پورا قافلہ سنبھالے. اور بیمار اگر ہمارا امام ہوتا تو جس طرح سے امام نے ظلم دیکھے ہیں، کوئی اور اگر انسان ہوتا تو اسی جگہ رخصت ہو جاتا. شب شہادت جناب سید سجاد علیہ السلام، جب تک مولا زندہ رہے نا، مولا کا رونا بند نہیں ہوا. مولا کے شاگرد منہال ایک مرتبہ گھر پہ آئے. آنے کے بعد دیکھا کہ مولا موجود نہیں ہے گھر میں. دریافت کیا کہ مولا کہاں گئے؟ کہا مولا باغ میں گئے. منہال خوش ہوئے کہ کم سے کم آج مولا سیر کے لیے نکلے. منہال جب باغ میں پہنچے تو جناب سید سجاد علیہ السلام نے اپنے ردا کو بچھایا ہوا تھا، اس پہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے. منہال نے پوچھا مولا اگر گریہ ہی کرنا تھا تو گھر میں گریہ کر لیا ہوتا. مولا نے جواب دیا منہال یہ بہتا ہوا دریا دیکھ رہے ہو؟ یہ بہتا ہوا دریا دیکھ رہے ہو؟ یہ مجھے کربلا کی یاد دلاتا ہے. تو منہال نے کہا مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا. یقیناً شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ہماری میراث یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پھوپھی اور بہنوں کے سر سے چھنتی ہوئی ابا کو دیکھیں. منہال کیا ہماری یہ بھی میراث ہے کہ ہم اپنی پھوپھی پہ تازیانوں کو لگتا ہوا دیکھیں؟ منہال کربلا کے واقعے کو سننا چاہو گے؟ میرا بابا وہ تھا کہ جس نے علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. منہال میرا بابا اتنا مجبور تھا کہ کربلا کی زمین کے گھٹنیوں کے بل کربلا کی زمین پہ چل رہا تھا. منہال سننا چاہتے ہو کربلا کے واقعے کو؟ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا ہمارے گھر میں شادی ہے، آپ تشریف لائیں. مولا نے جواب دیا کہ کربلا کے بعد میں شادیوں میں شرکت نہیں کرتا. اس نے کہا مولا ہماری گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے. مولا نے کہا ٹھیک ہے تشریف لاؤں گا، لیکن یہ ایک شرط ہے. کہنے لگا کیا مولا؟ کہا تمہارے گھر میں شادی ہو تو علی اکبر کے نام کی مجلس کروا دینا، میں ضرور تشریف لاؤں گا. اس نے اپنے گھر پہ مجلس برپا کی. مولا تشریف لائے، مجلس میں مسائل بیان ہوئے. اس نے دیکھا کہ مولا نظر نہیں آتے، دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے ہیں. کہا مولا آپ یہاں کیوں ہیں؟ کہا کہ جب تک یہ شادی میں تھے تب تک تمہارے مہمان تھے، ابھی مجلس میں آئے ہیں تو یہ میرے مہمان ہو گئے. ایک مرتبہ ایک شخص اور آیا، اس نے کہا کہ مولا ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں. کہا کہ نہیں مجھ سے نہ کہو، کیونکہ جب مجھے کوئی چھوٹی بچے کی یاد دلاتا ہے تو میری بہن سکینہ مجھے یاد آ جاتی ہے. ایک مرتبہ کربلا کے بعد جناب سید سجاد زمین پہ اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، گردن میں خاردار توق ہے. جناب سکینہ آئی دوڑتی ہوئی بھیا کے پاس. بڑے بڑے ہی عجیب مسائب ہیں دونوں بھائی بہنوں کے. ایک بھائی ہے کہ روایتیں کچھ بتاتی ہیں کہ شاید 27 سال کے جناب سید سجاد تھے، مختلف روایات ہیں، لیکن جناب سکینہ 4 سال کی ہیں. بھیا کے پاس آتی ہیں، کہتے ہیں بھیا آج تک ہم نے آپ کو اس طرح سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس طرح سے پیر پھیلا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ جناب سید سجاد نے کہا میری جان سکینہ پیروں میں آولے ہیں، چل نہیں سکتا، آولوں کے اندر کانٹے پڑے ہیں. جناب سکینہ اپنے بھیا کے پیروں کی جانب گئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے بھیا کے آولوں سے کانٹوں کو نکالنا شروع کیا. مولا سجاد کہتے منہال وہ سکینہ میرے گھر میں نہ آ سکی،
جس نے کربلا سے لے کے شام کے زندان تک میری خیریت لی۔ روایتیں بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد اور جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا ایک مرتبہ زندان کے شام میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اور جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا اپنے بھیا سے پیاس کی کیفیتیں معلوم کر رہی ہیں۔ کہا بھیا جب کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ کہا میری جان جب کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس کے ہونٹ سوکھتے ہیں۔ کہا بھیا جب اس سے زیادہ پیاس بڑھ جائے؟ کہا بہن چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ کہا بھیا جب اس سے پیاس زیادہ بڑھ جائے تو کہا بدن نڈھال ہوتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ جگہ رونے کی جگہ ہے، کربلا کے مصائب ہیں، سننا ضروری نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جو مصائب سن کے گریا کرتے ہیں، لیکن سلام ہمارا اس امام پر کہ جس نے اپنی نظروں سے تمام مصائبوں کو دیکھا ہے۔ بھیا جب اس سے زیادہ پیاس بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا سکینہ بدن نڈھال ہوتا ہے۔ کہا بھیا جب اس سے زیادہ پیاس بڑھ جائے؟ کہا جان سکینہ گوشت ہڈیوں سے الگ ہوتا ہے۔ سکینہ نے اپنا ننھا سا بازو اٹھایا، کہا بھیا میرا گوشت ہڈیوں سے الگ ہونے لگا۔ بھیا جب مجھے دفن کرنا تو نرم زمین پہ دفن کرنا۔ اے بھیا جب مجھے دفن کرنا تو پہلے قبر میں اتر کے دیکھنا، اس کے بعد مجھے دفن کرنا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد منہال سے کہتے منہال دو زندان تھے، ایک ایسا زندان تھا کہ جس کی چھت تھی لیکن اجالا نہیں تھا، ایک زندان ایسا تھا کہ جس میں چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ اور رات کی روز۔ منہال سننا چاہتے ہو اس وقت میں تڑپ گیا جب میری بہن سکینہ میرے پاس تھی، آسمان کی جانب اس کی نظریں تھی اور اس نے پرندوں کو دیکھا، مجھ سے بڑے پیار سے پوچھا بھیا سجاد یہ پرندے کس جا جا رہے ہیں؟ میں نے اپنی بہن کو جواب دیا بہن یہ اپنے بچوں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ منہال سکینہ خاموش ہو گئی۔ منہال پھر شام آئی، پھر سکینہ نے پرندوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر سوال کیا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن سکینہ اب یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ منہال بس اس کے بعد جو جواب تھا اس نے مجھے تڑپا دیا۔ سکینہ نے کبھی ہوئی آواز میں کہا بھیا کیا قیدی بھی گھر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے۔ ہر فرد یہاں بیٹھا ہے، غریب الوطن ہے، گریہ کرنے کی جگہ ہے۔ عزیزان محترم جناب سید سجاد جب تک مدینے میں رہے تب تک گریہ کرتے رہے۔ 3 باتیں پڑھ کے مصائب کو ختم کر دوں گا۔ بہت بڑی رات ہے عزیزان محترم، ایک گلی سے جناب سید سجاد گزرے۔ جب جناب سید سجاد گلیوں سے گزرتے تھے نا تو قصاب اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قصاب گوشت کو چھپانا بھول گیا، امام کی نظر گوشت پہ پڑی نا، فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے قصاب نے گوشت پہ کپڑا ڈالا اور مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا معذرت چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میری بات کا جواب دے دینا۔ اس نے کہا مولا پوچھے۔ کہا پہلا سوال یہ کہ جب تم جانور کو ذبح کرنے جا رہے تھے تب جانور کو تم نے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ مولا ہاں پانی پلایا تھا۔ جب تم جانور کو ذبح کرنے جا رہے تھے تب تم نے خنجر میں دھار تیز کر لی تھی یا نہیں تیز کی تھی؟ مولا تیز کر لی تھی۔ جب تم جانور کو ذبح کرنے جا رہے تھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا مولا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ مولا آپ سب مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا سنو جب میرے بابا کو قتل کیا گیا نا تو سوکھے گلے پہ خنجر چلایا گیا، جب میرے بابا کو قتل کیا گیا نا تو خند خنجر سے گلے کو جدا کیا گیا۔ سننا چاہو گے جب میرے بابا کے گردن پہ چھری چل رہی تھی 70 قدم پہ کھڑی میری بیٹی زینب اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی تھی، اس وقت قیامت آ گئی جب میرے بابا کے گلے پہ خند خنجر کو چلایا گیا اور میری پھوپھی زینب
رہی میرے بھیا سیال والدین